بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آپ کو سورۃ الناس پراپر تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قاف کو ہمیشہ آپ نے تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ قاف کے اوپر فتحہ ہو، کسرہ ہو، دمہ ہو، جو بھی حرکت ہو، آپ نے ہمیشہ قاف کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ کل نہیں کہنا ہے، لائٹ والا کیف نہیں ہے، یہ ہے قاف، حلق سے اس کی آواز قاف، ٹھیک ہے۔ قل، یہاں پر آپ نے قاف کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے، قل۔ اس کے بعد یہ جو الف ہے، عربی میں ایسا الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے، جو بھی حرکت ہو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ ہے اور حمزہ کا جو مخرج ہوتا ہے وہ اقصی الحلق سے ہوتا ہے۔ اقصی الحلق عربی میں کہتے ہیں آپ کے گلے کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گلے کے آخری حصے کو کہتے ہیں اقصی الحلق۔ تو حمزہ کا مخرج ہے اقصی الحلق، لاسٹ پارٹ آف دا تھروٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آئین۔ آئین کی ساؤنڈ وسط الحلق سے، عربی میں وسط الحلق کہتے ہیں گلے کا درمیانہ حصہ۔ تو آئین کا مخرج ہے وسط الحلق سے، گلے کے درمیانے حصے سے، او نہیں کہنا ہے، او حمزہ کی ساؤنڈ ہو جائے گی۔ یہاں آئین کی ساؤنڈ ہے او، الاو۔ اس کے بعد واو مدیہ، عربی میں ایسا واو جس سے پہلے والے حرف کے اوپر، جس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر دمہ ہو، اس کو کہتے ہیں واو مدیہ۔ تو یہ واو مدیہ، اور واو مدیہ کا قاعدہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو حرکتین کرنا ہوتا ہے۔ حرکتین عربی میں کہتے ہیں 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنے کو، مطلب 2 حرکہ لمبا کرنا ہے۔ مینز یہاں آئین کے اوپر دمہ ہے تو آپ نے آئین کو 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے، او، اس طرح کر کے آپ نے اس کو فاسٹ نہیں پڑھنا ہے، او، اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب۔ اب یہاں پر با مشدد ہے، با مشدد مینز با کو ہم 2 ٹائمز پڑھ رہے ہیں، رب۔ اب یہاں پر یہ جو الف آ گیا ہے، یہ الف عربی میں اس الف کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل مینز ٹیمپرری الف، یہ پڑھا نہیں جاتا، جب یہ مڈل میں آتا ہے تو یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ سائلنٹ الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں پر ہم نہیں پڑھیں گے، جب یہ کسی لفظ کے سٹارٹ میں آتا ہے، کسی حرف کے سٹارٹ میں آ جائے تو تب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ادروائز جب یہ مڈل میں آ جاتا ہے تو یہ سائلنٹ الف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حمزۃ الوصل ہے، مینز سائلنٹ الف، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ با کو آپ نے نون میں ملانا ہے، ربن۔ اور یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد مینز ایسا نون جس کے اوپر شدہ ہو، تو ایسا نون جس کے اوپر شدہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں نون مشدد۔ تو نون مشدد جب بھی آ جائے تو آپ نے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے یہاں پر ہم پڑھیں گے بربن۔ اس کے بعد الف مدیہ، عربی میں ایسا الف جس سے پہلے والے حرف کے اوپر فتحہ ہو اسے الف مدیہ کہتے ہیں۔ اور الف مدیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی الف مدیہ آئے گا تو آپ نے اس کو 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے، مینز آپ نے اس کو حرکتین کرنا ہے، 2 حرکہ لمبا کرنا ہے نون کو، ٹھیک ہے۔ جس لیٹر کے اوپر فتح ہوگا، الف سے پہلے جو بھی لیٹر ہوگا اور اس کے اوپر فتح ہوگا تو اس لیٹر کو ہم نے 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے۔ جیسے یہاں نون کے اوپر فتح ہے، اس کے بعد الف ہے تو یہ الف مدیہ ہے، تو ہم نے نون کو یہاں اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے ربنا، اس طرح کر کے آپ نے اس کو فاسٹ نہیں پڑھنا ہے، ربنا غنہ کر کے، اور پھر نون کو 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے، ربنا۔ لاسٹ میں سین، دیکھیں سین کے نیچے کسرہ تھا، تو یہاں پر اگر ہم وصل کرتے ہیں، وصل مینز کنٹینیو کرتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے رب الناس، لیکن یہاں پر وقف کی علامت ہے، یہاں پر ہمیں اسٹاپ کرنا ہے تو ہم یہاں پر پڑھیں گے رب الناس، لاسٹ میں سین کی ساؤنڈ آئے گی۔ نیکسٹ آیت مالک الناس، یہاں پر پھر سے حمزۃ الوصل مینز سائلنٹ الف، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، کاف کو آپ نے نون میں ملانا ہے، مالکن غنہ کے ساتھ، نون مشدد مینز یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے، مالک الناس۔ اگین الف مدیہ، یہاں پر آپ نے نون کو اسٹریچ کرنا ہے، پہلے نون کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مالکن، اور پھر یہاں آپ نے نون کو اسٹریچ بھی کرنا ہے، حرکتین 2 سیکنڈ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، مالک الناس۔ اگین یہاں پر سین آ گیا تو ہم وقف کر رہے ہیں تو سین کی ایک ساؤنڈ لاسٹ میں آئے گی، مالک الناس۔ نیکسٹ آیا الہ الناس۔ اب یہاں پر یہ جو لام ہے اس کے اوپر یہ جو حرکت ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں الف صغیرہ۔ صغیرہ مینز چھوٹا، اور یہ الف ہے تو چھوٹا الف، تو عربی میں ہم اس کو کہیں گے الف صغیرہ، اردو میں اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر۔ تو یہ الف صغیرہ کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی
لیٹر کے اوپر الف صغیرہ آ جائے تو اس کو بھی ہم نے حرکتین کرنا ہوتا ہے. حرکتین مینز 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے. اس کو آپ نے 2 حرکہ لمبا کرنا ہے. ایلا ایلا، لام کو اس طرح آپ لانگ کر کے پڑھیں گی. الہ الناس. یہاں پر اگین حمزۃ الوصل مینز سائلنٹ الف. یہاں پر سائلنٹ الف ہے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. آپ نے ہا کو نون میں ملانا ہے. الہن الہن، نون مشدد، یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. الہن، اگین الف مد دیا تو نون کو اسٹریچ بھی کرنا ہے. الہ الناس. لاسٹ میں سین ہے تو سین کی ساؤنڈ الہ الناس. تھرڈ آیت من شر الوسواس الخناس. من شر، یہاں پر نون ساکن ہے. نون ساکن ایسا نون جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو نون ساکن کے بعد جب بھی شین آ جاتا ہے تو شین اخفا کا لیٹر ہے. عربی میں اخفا کہتے ہیں چھپانے کو. اخفا مینز چھپانا، ہائڈ کرنا. تو یہاں پر ہم نے جب بھی نون ساکن کے بعد شین آ جائے تو مینز یہاں پر اخفا کا حکم ہے. تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے. نون کی ساؤنڈ کو شین کے پاس ہائڈ کر دینا ہے. مین مطلب پوری طرح سے ہم نے نون کو سائلنٹ نہیں کرنا ہے بلکہ نون کی ساؤنڈ کو شین کے پاس ہائڈ کر دینا ہے. مین، جہاں سے آپ شین کا مخرج ہے، جہاں سے آپ نے شین کی آواز کو نکالنا ہے وہاں پر آپ نے نون کی ساؤنڈ کو ہائڈ کر دینا ہے. من شر اگین یہاں پر حمزۃ الوصل، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حمزۃ الوصل ایک سائلنٹ الف ہوتا ہے جب یہ مڈل میں آ جاتا ہے. تو یہاں یہ درمیان میں الف آیا تو یہ نہیں پڑھا جائے گا. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس الف کے اوپر چھوٹا سا ساتھ بنا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل ہے، مینز سائلنٹ الف ہے. تو من شرل شرل. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے را کو لام میں ملا دینا ہے. شرل وسوا، اگین حمزۃ الوصل. یہ دیکھیے واو کے بعد جو الف ہے، واو سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا الف جس سے پہلے والے حروف کے اوپر فتحہ ہو اسے ہم الف مدیہ کہتے ہیں. تو یہ الف مدیہ ہے تو مینز یہاں پر آپ نے واو کو حرکتین مینز 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے. من شر الوسوا وسوا وسوا، اس طرح آپ نے واو کو لانگ کر کے پڑھنا ہے. وسواسل خناس. اب یہاں پر حمزۃ الوصل، اگین حمزۃ الوصل مین سائلنٹ الف، سین کو آپ نے لام میں ملانا ہے. وسواسل خناس. خوا کا مخرج ادنی الحلق. ادنی الحلق کہتے ہیں ہمارا گلے کا جو اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اپر پارٹ آف تھروٹ. تو یہاں سے آپ نے خوا کی آواز نکالنی ہے. خن خن اس طرح کر کے. تو یہاں پر آپ نے اگین نون مشدد، یہاں پر خوا کے بعد نون مشدد ہے. نون مشدد جب بھی ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے. خن خن. اس کے بعد اگین الف مدیہ تو آپ نے یہاں نون کو حرکتین کرنا ہے، 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے. خناس. لاسٹ میں سین کی ساؤنڈ. خناس. من شر الوسواس الخناس. تھرڈ آیا الذی الذی. اب یہاں پر دیکھیے یہ بھی وہی الف ہے نا، حمزۃ الوصل ہے، لیکن جب یہ یہاں پر اسٹارٹ میں آ جاتا ہے، کسی ورڈ کے اسٹارٹ میں آتا ہے، کسی لفظ کے یہ شروع میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر یہ سائلنٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو پڑھنا ہے. ہم نے اس کو لام میں ملانا ہے. الذی، یہاں پر لام مشدد ہے، لام کو ہم 2 ٹائمز پڑھیں گے. جس بھی لیٹر کے اوپر شدہ ہوتا ہے مینز ہم نے اس کو 2 ٹائمز پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں لام کو ہم 2 ٹائمز پڑھیں گے. الذی، جس طرح الف مدیہ کا میں نے آپ کو رول بتایا تھا کہ ایسا الف جس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر فتحہ ہو اسے الف مدیہ کہتے ہیں. اسی طرح عربی میں ایسا یا جس سے پہلے والے حرف کے اوپر، حرف کے نیچے کسرہ ہو اس کو ہم یا مدیہ کہتے ہیں. تو یہاں یا سے پہلے زال ہے، زال کے نیچے کسرہ ہے تو یہ یا مدیہ ہے. یا مدیہ کا قاعدہ بھی سیم ہے. جس طرح ہم نے جس لفظ سے پہلے، جس حرف سے پہلے الف آتا ہے اس کو ہم نے اسٹریچ کرنا ہوتا ہے، یہاں پر ہم نے زال کو اسٹریچ کرنا ہے کیونکہ زال کے نیچے کسرہ ہے. یا مدیہ وہ ہوتا ہے جس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر کسرہ ہو. تو یہاں زال کے نیچے کسرہ ہے تو ہم نے یہاں پر اس کو اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے. تھوڑا سا ہم زال کو لانگ کریں گے پھر پڑھیں گے 2 سیکنڈ کے لیے. الذی، اس طرح کر کے. الذی یوسوسو یوسوسو فی صدور الناس. اب یہاں پر دیکھیے یہ بھی یا کے نیچے، فا کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے بعد یا ہے، مینز یا سے پہلے کسرہ کا مطلب ہے یہ بھی یا مدیہ ہے. تو یہاں آپ نے فی، اس کو بھی 2 سیکنڈ اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے، حرکتین کرنا ہے. فی تھوڑا سا کھینچنا ہے آپ نے اس کو. فی صدور الناس.
سواد کے اوپر بھی، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کاف کو ہمیشہ تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں، کاف تفخیم کا لیٹر ہے، اسی طرح سواد بھی تفخیم کا لیٹر ہے. عربی میں تفخیم کہتے ہیں موٹا پڑھنے کو، ہیوی ساؤنڈ. تو یہاں پہ آپ نے سواد کو بھی ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. سو نہیں کہنا ہے ورنہ تو سین کی ساؤنڈ بن جائے گی. آپ نے کہا سو سو فی سو دو. اب یہاں پر دیکھیے پھر سے واو مدیہ، واو سے پہلے والے لیٹر کے اوپر دمہ ہے تو یہ واو مدیہ ہے. تو مینز آپ نے دال کو حرکتین کرنا ہے، دال کو آپ نے 2 سیکنڈ اسٹریچ کرنا ہے. فی صدور الناس. اگین یہاں پر حمزۃ الوصل مینز سائلنٹ الف، را کو آپ نے نون میں ملانا ہے. فی صدور الناس، نون مشدد مینز یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. فی صدور، اس کے بعد الف مدیہ، نون کو 2 سیکنڈ اسٹریچ بھی کرنا ہے. فی صدور الناس. لاسٹ میں سین کی ساؤنڈ کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں. فی صدور الناس. اس کے بعد لاسٹ آیت ہماری مینل. اب یہاں پر دیکھیں پھر سے حمزۃ الوصل مینز یہاں پر حمزۃ الوصل سائلنٹ الف، تو ہم نے یہاں پر نون کو لام میں ملا دینا ہے. مینل جنتی، نون مشدد یہاں پر ہم قنہ کریں گے. مینل جنتی یہاں پر آپ گنہ کر کے پڑھیں گی من الجنتی. اب یہاں پر تا کے نیچے کسرہ ہے، تا مکسورہ ہے، مینز ایسا لیٹر جس کے نیچے کسرہ اسے ہم مکسورہ کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں پر تا مکسورہ ہے تو اس کو ہم نے اسٹریچ بالکل نہیں کرنا ہے، کوئکلی پڑھنا ہے. من الجنتی والناس. اگین واو کے بعد الف حمزۃ الوصل سائلنٹ الف، تو آپ نے یہاں پر واو کو نون میں ملانا ہے. من الجنتی غنہ کریں گی. من الجنتی والناس. الف مدیہ، نون کو اسٹریچ کرنا ہے، حرکتین کرنا ہے. من الجنتی والناس. لاسٹ میں سین کی ساؤنڈ. تو یہ ہماری سورۃ الناس کی تجوید تھی. آپ نے اس کو بار بار سننا ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور اچھے طریقے سے آپ نے اسی طرح قرآن کو پڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الفلق کی تجوید سکھائیں گے.